نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلباء اکرام، آج ہم سبق نمبر 7 شروع کرتے ہیں اور یہ ہوگا ہمارا کلاس نمبر 8. تو اس سبق نمبر 7 میں ہم اسماء اشارہ کے بارے میں ہی پڑھیں گے. جیسا کہ ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا، ہادہ اسم اشارہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے قریب کے لیے، ہادہی یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے قریب کے لیے. تو یہی دہرائیں گے سبق نمبر 7 پر. جیسے یہاں اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں. ہادہ اسم الاشارۃ للقریب، ہادہ جو ہے اسم اشارہ للقریب مذکر ہے، ہادہی اسم اشارہ للقریب مؤنث ہے، اور جبکہ دور مذکر کے لیے ہم ذالک لگائیں گے. ٹھیک ہے، وہ چیز مذکر ہو یا کوئی شخص ہو اس کے لیے ہم ذالک لگائیں گے دور کے لیے. اور جو مؤنث ہے، مؤنث چیز کے لیے جو دور ہو اس کے لیے ہم تلک لگائیں گے. ٹھیک ہے، ہادہ یہ، ذالک وہ، ہادہی یہ، تلک وہ. تو چلیں پھر سبق کی طرف بڑھتے ہیں. جی، تو اس میں ہے الدرس السابع، سبق نمبر 7. من ہادہی یہ کیا ہے، من ہادہی یہ کیا ہے. ہادہی آمینۃ یہ، من ہادہی یہ کون ہے، من جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے. من ہادہی یہ کون ہے، جواب ہوگا ہادہی آمینۃ یہ آمینہ ہے. ومن تلک اور وہ کون ہے، دیکھیں یہ کسی دور لڑکی کی طرف اشارہ ہے. ومن تلک اور وہ کون ہے، جواب ہوگا تلک فاطمۃ وہ کون ہے، فاطمہ ہے. ہادہی طبیبۃ و تلک ممرضۃ، طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں، طبیبۃ ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر، اور ممرضہ نرس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہادہی من الہندی یہ انڈیا سے ہے، و تلک من الیابانی اور وہ جاپان سے ہے. ہادہی طویلۃ یہ لمبا ہے، و تلک قصیرۃ اور وہ پست قد کی ہے. من ہادہ یہ کون ہے، ہادہ حامد یہ کون ہے، یہ حامد ہے. ومن ذالک اور وہ کون ہے، دور کی طرف اشارہ ہے. ذالک علی اور وہ کون ہے، علی ہے. اتلک دجاجۃ کیا وہ مرغی ہے، دجاجہ مؤنث، کیا وہ مرغی ہے، جواب کیا ہوگا لا تلک بطۃ نہیں وہ کیا ہے، وہ بطخ ہے. جی، ما تلک وہ کیا ہے، کوئی بے جان کی طرف اشارہ ہے، وہ کیا ہے. تو جواب ہے تلک بیضۃ وہ کیا ہے، بیضہ کسے کہتے ہیں، انڈے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انڈا. تو وہ کیا ہے، وہ انڈا ہے. ہادہی سیارۃ المدرس یہ استاد کی گاڑی ہے. ٹھیک ہے، استاد کی گاڑی ہے. و تلک سیارۃ المدیری اور وہ پرنسپل کی گاڑی ہے. اساعۃ عباس ہادہی کیا ہے، عباس کی گھڑی ہے. جواب کیا ہوگا لا ہادہی ساعۃ حامد نہیں یہ حامد کی گھڑی ہے. تلک ساعۃ عباس وہ جو ہے دور والی وہ عباس کی گھڑی ہے. تلک ذالک دیکن وہ کیا ہے، مرغہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، وہ مرغہ ہے. و تلک دجاجۃ اور وہ کیا ہے، مرغی ہے. جی، تمارین مشقیں کی طرف آتے ہیں. اقرأ واکتب پڑھیں اور لکھیں. نمبر 1 ہادہی مدرسۃ و تلک جامعۃ یہ اسکول ہے اور وہ یونیورسٹی ہے. نمبر 2 ذالک حمار وہ گدھا ہے، و تلک بقرۃ اور وہ گائے ہے. نمبر 3 اذالک مسجد کیا وہ مسجد ہے، لا تلک مدرسۃ نہیں وہ مدرسہ ہے. ہذا جمل یہ اونٹ ہے، و تلک ناقۃ وہ اونٹنی ہے. جمل اونٹ اور ناقہ اونٹنی. نمبر 5 ہادہی، اچھا اس میں سے اس سبق میں کوئی خاص وہ نہیں ہے سوائے اس میں اشارہ کی، اس لیے اس میں زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ ہادہی اور ہادہ ذالک اور تلک کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں، بس یہ جان لیں کافی ہے.
ہادی مدرسۃ یہ کیا ہے مدرسہ ہے، و تلک طالبۃ اور وہ طالب علم ہے۔ نمبر 7 ہذا بیت المؤذن یہ مؤذن کا گھر ہے، مؤذن جو اذان دیتا ہے مؤذن کا گھر ہے۔ و تلک حدیقۃ التاجر حدیقہ باغ کو کہتے ہیں، و تلک حدیقۃ التاجر اور وہ تاجر کا باغ ہے۔ اچھا جی نمبر 2 پہ آ جائیں، مشق نمبر 2 اشر الی کلمات الآیت باسم اشارۃ للبعید ذالک تلک، تو ان کی طرف اشارہ کریں جو کلمات دیے گئے ہیں اس میں اشارہ للبعید استعمال کرتے ہوئے۔ تو یہ بھی آپ کا کام ہے، آپ ویڈیو کو پاؤز کریں اور خود یہاں یہ کیا نام ہے خانوں کو پر کریں، کہاں ذالک لگانا ہے کہاں تلک لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں حل کرتے ہیں۔ یہ کیا ہوگا ام مؤنث ہے، تلکا ام وہ امی ہے وہ والدہ ہے، یہ کیا ہے ابن مذکر ہے، ذالک ابن قلم مذکر ہے، ذالک قلم، اور تلکا ملعقۃ وہ کیا چمچہ ہے، تلکا عین وہ آنکھ ہے، ذالک حجر وہ پتھر ہے، ذالک قمیص وہ کیا ہے قمیص ہے، تلکا قدر وہ کیا ہے پتیلا ہے، تلکا نافذۃ وہ کھڑکی ہے، تلکا بقرۃ وہ گائے ہے، ذالک مکتب وہ میز ہے، تلکا ناقۃ وہ اونی ہے، ذالک مہندس وہ انجینئر ہے، ذالک مؤذن وہ مؤذن ہے، تلکا ممرض وہ نرس ہے، ذالک سریر وہ بیڈ ہے، تلکا حدیقۃ وہ باغ ہے، تلکا طالبۃ وہ طالب علم ہے، ذالک جمل وہ اونٹ ہے، تلکا بطۃ وہ بطخ ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے کیا کچھ نیا پڑھا؟ الکلمات الجدیدہ، الممرضہ نرس کو کہتے ہیں، الحدیقہ باغ، البطہ بطخ کو کہتے ہیں، المؤذن مؤذن، الناقۃ اونٹنی، البیضۃ کیا ہے انڈا۔ جی تو یہ بتا رہے اسماء الاشارہ للقریب جو ہے نا اسماء اشارہ جو قریب کے لیے وہ حاذا اور حاذی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ حاذا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، حاذی مؤنث کے لیے، اور جبکہ اسماء اشارہ بعید کے لیے ذالک اور تلکا ہے، ذالک مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تلکا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تھا سبق نمبر 7، تو یہ تھوڑا مختصر تھا، چلو اس کے ساتھ سبق نمبر 8 بھی ملاتے ہیں۔ جی تو سبق نمبر 8 میں جو ہے ہم انشاءاللہ جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا ہذا کتابٌ کیا تھا، یہ پہلا والا مبتدا تھا اور وہ دوسرا والا خبر تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ تو جملہ تھا، ٹھیک ہے۔ جملے کی 2 قسمیں ہیں، ایک جملہ تامہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا کہلاتا ہے جملہ ناقصہ۔ جملہ تامہ کا مطلب یہ وہ جملہ جس سے آپ کو سمجھ میں آئے کہ اس جملے میں کیا کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ شک و ابہام باقی نہ رہے، وہ جو جملہ تامہ کہلاتا ہے۔ اور جب بات پوری نہ ہو اسے کہتے ہیں جملہ ناقصہ۔ اب یہاں دیکھیں ہذا کتابٌ یہ کتاب ہے، یہ تو کلیئر کٹ جملہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج سامنے والا یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی ہذا کتابٌ، اس کا مطلب یہی ہے، آپ بھی یہی سمجھے کہ بھئی یہ کتاب کے بارے میں بتا رہا ہے۔ تو اس کا یہ تھا کہ بھائی پہلا حصہ جو تھا وہ مبتدا کہلاتا تھا، اور جبکہ دوسرا حصہ کیا خبر کہلاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج کے جو سبق ہے اس میں ہم پڑھیں گے یہاں دیکھیں یہ نکرہ کی شکل میں ہے، نکرہ سے مراد یہ ہے الف لام نہیں ہے اس کتابن میں، ٹھیک ہے، یہ کتابن ہے، یہاں الف لام نہیں ہے۔ اب جب ہم الف لام لگائیں گے، جیسے یہاں دیکھیں کسی اسم میں ہم الف لام لگائیں گے تو یہ بن گیا ھذا الکتاب، ٹھیک ہے، ھذا الکتاب۔ دیکھنے میں تو ایک ہے لیکن کیا ہے، ہاں یہاں ہم نے الف لام لگا لیا، تو الف لام لگانے سے کیا ہوگا، اس کا معنی یہ کتاب، ٹھیک ہے، یہ کتاب۔ اب جملہ پورا نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ الف لام جس اسم کے ساتھ لگے گا، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ ھذا لگا لیں، تلکا لگا لیں، ھذہ لگا لیں، جو بھی ہو، جو بھی مناسب ہو اس میں اسماء اشارہ میں سے وہ اگر لگا لیں گے تو اس کا کیا ہوگا، یہ جملہ تامہ نہیں ہوگا، جملہ ناقصہ ہوگا، یہ بات پوری نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ ھذا الکتاب مطلب یہ کتاب، فرق آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب یہ جملہ پورا کس طرح ہوگا، ھذا الکتاب جدید، یہ کتاب نیا ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا الکتاب پڑھنے سے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اب فرق ذہن میں بٹھا لیں، یہ ھذا کتابٌ تھا جبکہ یہ ھذا الکتاب ہے، ٹھیک ہے، یہاں الف لام لگا ہے، تو اس سے معنی میں یہ تبدیلی آ رہی ہے۔ پہلا والا تو سمجھ میں آتا ہے یہ کتاب ہے، دوسرے میں جبکہ دوسرے میں یہ ہے کہ بھائی صرف یہ کہہ رہا ہے بندہ یہ کتاب، آگے پیچھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات، تو جب تک آپ اس کے ساتھ یہ نہیں لگائیں گے تو بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی۔
اب اس کو تقسیم کرتے، اس کی تشریح کرتے ہیں کہ بھائی اس کے حصے کیا ہیں. جس طرح ہم نے مبتدا خبر پہلے میں کہا تھا، اب یہ کیا ہے، یہ جو ہادہ ہے یہ مبتدا کہلائے گا. ٹھیک ہے، مبتدا تو ہے جس طرح پہلے پڑھا تھا وہی ہے سیم. جبکہ ہاد الکتابو ہے، یہ ہے نا، یہ بدل ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جدید یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، تو بیچ میں جو کتاب آ رہا ہے یہ بدل ہے، خبر کیا ہے، جدید ہے. تو اس کی ترکیب یہ ہوگی. ترکیب سے مراد یہ ہے، اس کو الگ الگ کر کے وضاحت کرنے کو ترکیب کہتے ہیں. تو ہادہ مبتدا کہلائے گا، الکتاب بدل کہلائے گا، اور جدید خبر. ٹھیک ہے، اب سیم یہاں دیکھیں، ہادہ السیارۃ، یہ گاڑی. بھئی یہ گاڑی کیا ہے، پرانا ہے، نیا ہے، کیا ہے، تو جمیلۃ خوبصورت. ٹھیک ہے، تو یہ والا مبتدا کہلائے گا، بیچ میں جو سیارہ ہے یہ بدل کہلائے گا، اور خبر جو ہے یہ اس کا جمیلۃ خوبصورت، یہ والا اس کا خبر کہلائے گا. آگے دیکھیں، یہ تو ہو گیا بدل. اب یہ جو بدل جو ہے نا، اس کی الگ سبق، پراپر سبق ہم آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو فی الحال یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ بھائی کہتے کیا ہیں انہیں. ٹھیک، زیادہ گہرائی میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں، بس سمجھ لیں یہ. اب یہاں دیکھیں اگلا مثال ہے، تلک المسلمۃ من الصین. اب یہ ایک اور جملہ آ گیا. یہاں دیکھیں، تلک المسلمۃ من الصین، وہ جو مسلمان خاتون ہے وہ کہاں سے ہے، چائنا سے ہے. اب یہ اس کی طرف نہیں، یہ تھوڑا سا مختلف ہے. یہاں دیکھیں، یہاں حرف جر بھی آ گیا، تو یہ ہوگا حرف جر ہے، اور یہ کیا ہے، جار اور مجرور ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والا تو مبتدا ہے، یہ جو حصہ ہے مسلمہ یہ بدل کہلائے گا. جبکہ یہ کیا کہلائے گا، ٹھیک ہے، یہ جار اور مجرور مل کر یہ شبہ الجملہ کہلائیں گے. ٹھیک ہے، شبہ الجملہ، جملے کی طرح. ٹھیک ہے، پراپر جملہ تو نہیں ہے لیکن شبہ الجملہ ہے، اس کو انگریزی میں فریز کہتے ہیں. اب سب کی تفصیلات، تعریفات وہ آگے انشاءاللہ الگ سبق آئے گا. اس کے لیے شبہ الجملہ کے لیے الگ سبق آئے گا، بدل جو ہے اس کے لیے الگ سبق پڑھیں گے. لیکن فی الحال یہ ذہن میں بٹھا لیں، جار اور مجرور جب بنیں گے وہ کیا بنے گا، شبہ الجملہ بنے گا. مسلمہ بدل ہے، تلکا جو ہے مبتدا ہے. اچھا، اس کے بعد ہم اس سبق میں پڑھیں گے المبنی. مبنی کسے کہتے ہیں؟ جس طرح اشارتاً شروع کے اسباق میں ہم نے پڑھا تھا، مبنی کا مطلب ہے اس کا آخر چینج نہ ہو. کلمۃ لا یتغیر آخرہ بسبب الاعراب. ٹھیک ہے، یہاں یہ البیت ہے نا، یہ مرفوع ہے اپنی اصلی حالت میں ہے، یہ کلمہ اپنی اصل حالت میں ہے. تو ہم یہاں جس طرح فعل لگاتے ہیں اس کے ساتھ، یا حرف جر لگاتے ہیں، یا اس کو مضاف بناتے ہیں، اس صورت میں یہ جو مرفوع ہے نا، یہ ضمہ یہ چینج ہوتا جائے گا. جیسا یہاں فی لگانے سے فی البیت بن گیا، فعل لگانے سے رأیت البیت بن گیا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، جو چینج آخر جس کا چینج ہو وہ معرب کہلائے گا. معرب کا مطلب ہے چینج، تبدیلی کو قبول کرے. مبنی کا مطلب ہے تبدیلی کو قبول نہ کرے. ٹھیک ہے، یہ البیت، البیتی، البیت گوئے کہ یہ کیا ہے، معرب ہے. معرب مطلب یہ یہاں یہ تبدیلی کو قبول کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اب کچھ اسماء ایسے ہیں جس کے آخر میں نا، جس کے آخر میں یا ہو لیکن پڑا الف جا رہا ہو، جیسے امریکہ ہے، مستشفیٰ ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں ہے دیکھیں المستشفیٰ. اب ہم اس کو مستشفی نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھتے کیا ہے، گویا کہ یہاں الف ہے، الف پڑھتے ہیں اسے. تو گویا کہ یہ بھی یہ یا ہے، یہ بھی تبدیل نہیں ہوگا. جیسے امریکہ، ٹھیک ہے، الف آ رہا ہے آخر میں، تو یہاں یہ بھی یہ مبنی کہلائے گا. مبنی مطلب یہ ہے، اب المستشفیٰ کے شروع میں آپ حرف جر لگا رہے ہیں، بھلے آپ المستشفیٰ کو مضاف بنائیں، بھلے آپ مستشفیٰ کے شروع میں فعل لگا رہے ہیں، تب بھی یہ کیا ہوگا، تبدیلی کو قبول نہیں کرے گا، یہ مستشفیٰ ہی رہے گا. جیسے المستشفیٰ حالت رفع میں بھی المستشفیٰ ہی ہے، مجرور بن کر بھی فی المستشفیٰ ہی ہے. رأیت المستشفیٰ منصوب بن کر بھی یہ کیا ہے، مستشفیٰ ہی رہتا ہے. تو اس لیے یہ کیا ہے، اس قسم کے جو اسماء آئیں گے وہ مبنی کہلائیں گے. اس کے بعد جو اسماء اشارہ جو ہے، جس طرح ہم نے پڑھ لیا اس سبق میں، سبق نمبر ابھی جو گزرا ہے اس سبق میں، تو یہ جو اسماء اشارہ ہے یہ کیا ہیں، یہ بھی مبنی ہے، یہ بھی تبدیلی کو قبول نہیں کرتے ہیں. جیسے اگر آپ حاضہ کو شروع میں لگا لیں، آخر میں لگا لیں، بیچ میں لگا لیں، حاضی کو شروع میں لگا لیں، بیچ میں لگا لیں، آخر میں لگا لیں، ذالکہ کو بھی، تلکہ کو بھی، ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں گے، وہ ان کے حرکات تبدیل نہیں ہوں گے. یہ حاضہ، حاضی، ذالکہ، تلکہ یہی رہیں گے. تو ان کو کیا کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مبنی.
ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ظروف ہے، ظروف ظرف مکان اور ظرف زمان کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی مبنی ہے، یہ بھی تبدیل نہیں ہوں گے. ان کو بھلے آپ شروع میں لگا لیں آخر میں لگا لیں، یہ کیا ہوں گے، مبنی ہی. اس میں بھی یہ بھی تبدیلی کو قبول نہیں کرتے ہیں. خلفہ ہی رہے گا، شروع میں آئے گا، امامہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے. البیت خلف المدرسہ، اس کی ترکیب یہ ہے، البیت مبتدا ہے، خلف مضاف ہے، المدرسہ کیا ہے، مضاف الیہ ہے. یہ دونوں مل کر کیا بنتے ہیں، شبہ الجملہ. ٹھیک ہے. جی تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف. جی سبق نمبر 8 کی جو وضاحت ہم نے کر دی، اب چلتے ہیں اسے تفصیل سے پڑھنے کے لیے. جی ھذا الرجل تاجر، یہ آدمی، دیکھیں یہ کیا ہے، ھذا الرجل ہم نے پڑھا کہ بھائی اس کا معنی کوئی تک نہیں بن رہا ہے. ٹھیک ہے. ھذا الرجل تاجر، یہ آدمی کیا ہے، تاجر ہے. تاجر یہ مبتدا ہے، یہ بدل ہے، یہ خبر ہے. وذلك الرجل طبیب، اور وہ آدمی کیا ہے، ڈاکٹر ہے. یہ مبتدا ہے، یہ بدل ہے اور یہ خبر ہے. اسم التاجر محمود، تاجر کا نام محمود ہے، مبتدا ہے، بدل اور خبر. واسم الطبیب سعید، اور ڈاکٹر کا نام کیا ہے، سعید ہے. یہ مبتدا ہے، یہ بدل ہے اور جبکہ یہ کیا ہے، خبر ہے. اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، یہ مضاف اور مضاف الیہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں جو صاد لکھا یہ حمزۃ الوصل ہے، اس لیے ہم اسے نہیں پڑھیں گے. جی آگے اب پڑھتے ہیں جلدی جلدی. ھذا البیت للتاجر، یہ گھر تاجر کے لیے ہے. وذلک البیت للطبیب، اور وہ گھر کیا ہے، ڈاکٹر کے لیے ہے. لام الملک ہے. ٹھیک ہے. وہ ہم نے پڑھ لیا. بیت التاجر امام المسجد، تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے. امامہ یہ ظرف ہے. ٹھیک ہے، مضاف ہے اور یہ کیا ہے، مضاف الیہ ہے. وبیت الطبیب خلف المدرسہ، اور طبیب ڈاکٹر کا گھر کیا ہے، مدرسے کے پیچھے ہے، اسکول کے پیچھے ہے. لمن هذه السیارۃ ولمن تلک، یہ گاڑی کس کے لیے ہے. ٹھیک ہے. ولمن تلک، اور وہ کس کے لیے. هذه السیارۃ للطبیب، یہ گاڑی ڈاکٹر کے لیے ہے. وذلک وتلک للتاجر، اور وہ تاجر کے لیے ہے. هذه السیارۃ من الیابان، یہ گاڑی جاپان سے ہے. وتلک من امریکہ، اور وہ جو ہے وہ گاڑی کہاں سے ہے، امریکہ سے. اب یہاں دیکھیں کیا ہے نا، الف ہے، تو یہ حالت یہ مجرور ہے لیکن یہی رہے گا. رأیت امریکہ یہی رہے گا. ٹھیک ہے. اگر امریکہ شروع میں آئے گا تب بھی یہی رہے گا کیونکہ یہ مبنی ہے، یہ تبدیل نہیں ہوگا. جی تمارین مشقیں. اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دیں. نمبر 1، من ھذا الرجل ومن ذلک الرجل، ان کا آپ جواب خود سے جواب دیں. ویڈیو کو پاؤز کریں، اس کا جواب خود دیں. جواب کیا ہوگا، ھذا الرجل سعید وذلک الرجل محمود، یہ آدمی سعید ہے اور وہ محمود ہے. نمبر 2، مسم التاجری، تاجر کا نام کیا ہے، اسم التاجری اسم التاجری زید، تاجر کا نام زید ہے. نمبر 3، مسم الطبیب، طبیب ڈاکٹر کا نام کیا ہے، اسم الطبیب کیا ہے، احمد، احمد، تو ڈاکٹر کا نام کیا ہے، احمد ہے. نمبر 4، من این سیارۃ الطبیب، ڈاکٹر کی جو گاڑی ہے وہ کہاں ہے. سیارۃ الطبیب امام المسجد، ڈاکٹر کی گاڑی مسجد کے سامنے ہے. نمبر 5، من این سیارۃ التاجر، تاجر کی گاڑی کہاں ہے. سیارۃ التاجر خلف المدرسہ، تاجر کی گاڑی مدرسے سکول کے پیچھے ہے. این بیت التاجر، تاجر کا گھر کہاں ہے. بیت التاجر فی المدینہ المنورہ، تاجر کا گھر مدینہ منورہ میں ہے. نمبر 7، این بیت الطبیب، طبیب کا گھر کہاں ہے. بیت الطبیب فی المکہ، ڈاکٹر کا گھر کہاں ہے، مکہ مکرمہ میں ہے. جی نمبر 2 پہ آ جائیں. اقرأ واکتب، پڑھیں اور لکھیں. جی ھذا الولد خالد، یہ بھی آپ کا اپنا کام ہے. آپ ویڈیو کو روک لیں اور خود اپنے کتاب میں کیا کریں، حل کرنے کی کوشش کریں. اگر اچھا ہو، اگر ہو سکتا ہو تو آپ اپنی کاپی میں لکھ لیں. ھذا الولد خالد،
یہ لڑکا خالد ہے، وذالک الولد محمود، اور وہ لڑکا محمد ہے۔ نمبر 2 ھذا الرجل مدرس، یہ آدمی استاد ہے، وذالک الرجل مہندس، اور وہ آدمی انجینئر ہے۔ نمبر 3 ھذا الکتاب جدید، یہ کتاب نئی ہے، وذالک الکتاب قدیم، اور وہ کتاب پرانا ہے۔ نمبر 4 هذه سیارۃ لعلی، ٹھیک ہے، لعلی یہ گاڑی سے علی کے لیے ہے، وذالک وتلک لخالد، اور وہ کیا ہے، خالد کے لیے ہے۔ نمبر 5 هذا الباب مفتوح، یہ دروازہ کھلا ہے، وذالک الباب مغلق، اور وہ دروازہ کیا ہے، بند ہے۔ جی نمبر 6 پہ آ جائیں، لمن هذه الساعۃ، تو یہ ساعت، یہ گاڑی، یہ کیا، یہ گاڑی کس کا ہے، ٹھیک ہے، تو ہی علی عباس، یہ علی عباس، یہ عباس کا ہے، یہ عباس کے لیے ہے۔ نمبر 7 احادت بیت للطبیب، کیا یہ گھر ڈاکٹر کے لیے ہے، لا ہوا للمدرس، نہیں وہ استاد کے لیے ہے۔ احادہ الدراجۃ لابن المؤذن، یہ بائسیکل کیا ہے، مؤذن کے بیٹے کے لیے ہے، کیا یہ بائسیکل مؤذن کے بیٹے کے لیے ہے، سوال ہے، جواب ہوگا نعم، جی ہاں۔ نمبر 9 من هذا الولد، یہ لڑکا کون ہے، هو طالب من عراق، من العراق، وہ طالب علم عراق سے ہے۔ اتلک البیت جدید، کیا وہ گھر نیا ہے، لا هو قدیم جدا، نہیں وہ بہت پرانا ہے، جدا مطلب بہت۔ هذه السیارۃ من الیابان وتلک من سویسرا، یہ جو گاڑی ہے، یہ گاڑی جاپان سے ہے اور وہ سوئٹزرلینڈ سے ہے۔ هذا السکین من المانیہ وتلک الملعقۃ من انگلترا، یہ چھری جاپان سے ہے، المانیہ جاپان، وتلک الملعقۃ من انگلترا، اور وہ جو چمچہ ہے وہ انگلینڈ سے ہے۔ جی اقرأ المثال الآتیہ ثم حول الجمل الآتیہ مثلہ، ٹھیک ہے، تو یہ جو آنے والی مثالوں کو آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور جو مثال آگے سامنے دی گئی ہے نا اسی طرح اس کو بنائیں، جیسے ھذا الکتاب لمحمد ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے اصل میں، آپ اس کو لے لیں، ھذا کتاب تھا نا، یہ نکرہ تھا، اب اس کو بنانا ہے آپ یہ اس طرح، ھذا الکتاب لمحمد، ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیں مثال میں دیکھیں، ھذا کتاب ہے، اس کو کیا بنانا ہے، ھذا الکتاب لمحمد، یہ کتاب محمد کے لیے ہے۔ جی اب یہ بھی آپ کا اپنا کام ہے، خود حل کرنے کی کوشش کریں۔ جی ھذا طبیب، یہ کون ہے، ڈاکٹر ہے، ھذا الطبیب من الہند، یہ ڈاکٹر انڈیا سے ہے۔ نمبر 2 ھذہ سیارۃ، یہ گاڑی ہے، ھذہ السیارۃ للمدیر، یہ گاڑی مدیر کے لیے ہے۔ ذالک الولد ابن المدرس، وہ کیا ہے، مدرس کا بیٹا ہے۔ جلدی جلدی پڑھتے ہیں، تلک الساعۃ من سویسرا، وہ گھڑی سوئٹزرلینڈ سے ہے۔ ھذا البیت للمہندس، یہ گھر انجینئر کے لیے ہے۔ ھذا القلم لعباس، یہ قلم عباس کے لیے ہے۔ ذالک الرجل مؤذن، وہ آدمی کیا ہے، مؤذن ہے، اذان دینے والا ہے۔ ھذہ البیضۃ کبیرۃ، یہ انڈا بڑا ہے۔ ھذا المندیل وسخ، یہ رومال گندا ہے۔ ھذہ الحقیبۃ للمدرس، یہ بیگ ٹیچر استاد کے لیے ہے۔ جی نمبر 4 پہ آ جائیں، اقرأ المثال الآتیہ ثم کون اسئلۃ واجوبۃ مثلہ، ٹھیک ہے، ان مثال کو پڑھیں، آنے والی مثال کو پڑھیں، پھر سوال اور جواب بنا لیں، ٹھیک ہے۔ مثال کیا ہے، لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کے لیے ہے، ھذا الکتاب لمحمد، یہ کتاب محمد کے لیے ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے، قلم، لمن ھذا القلم، یہ قلم کس کے لیے ہے، ھذا القلم لعباس، یہ قلم عباس کے لیے ہے۔ لمن ھذا المفتاح، یہ چابی کس کے لیے ہے، ھذا المفتاح لعلی، یہ چابی علی کے لیے ہے یا علی کا ہے، جو بھی آپ کے لیے مناسب ہو، کیونکہ لام ملک کے لیے ہے، کے لیے اگر ترجمہ کریں گے تو مناسب ہوگا عربی کے لحاظ سے۔ جی نمبر 3 لمن ھذہ السیارۃ، یہ گاڑی کس کی ہے، ھذہ السیارۃ للمدیر، یہ گاڑی پرنسپل کے لیے ہے۔ لمن ھذہ البقرۃ، یہ گائے کس کی ہے، کس کے لیے ہے، ھذہ البقرۃ للفلاح، یہ گائے کسان کے لیے ہے۔ جی
آگے چلیں، لمن هذه الحقیبۃ، یہ بیگ کس کے لیے ہے؟ هذه الحقیبۃ للمدرس، یہ بیگ استاد کے لیے ہے۔ لمن هذا الکرسی، یہ کرسی کس کے لیے ہے؟ هذا الکرسی لعمار، یہ کرسی عمار کے لیے ہے، عمارن۔ نمبر 7، لمن هذه الدجاجۃ، یہ مرغی کس کے لیے ہے؟ هذه الدجاجۃ لبنت الفلاح، یہ کسان کی بیٹی کے لیے ہے۔ نمبر 8 پہ آئیں، لمن هذه الساعۃ، یہ گھڑی کس کے لیے ہے؟ هذه الساعۃ لبن المدیر، یہ کیا نام ہے، پرنسپل کے بیٹے کے لیے ہے۔ نمبر 9، لمن هذا البیت، یہ گھر کس کے لیے ہے؟ هذا البیت للطبیب، یہ گھر ڈاکٹر کے لیے ہے۔ نمبر 10، لمن هذه الملعقۃ، یہ چمچہ کس کے لیے ہے؟ هذه الملعقۃ للطالب، یہ چمچہ طالب علم کے لیے ہے۔ جی آگے چلیں، تأمل الامثلۃ الآتیۃ، ٹھیک ہے، تو ان جو نیچے گئے مثالوں پر کیا کریں، غور کریں آپ، ٹھیک ہے۔ کیا غور کرنا ہے؟ کہاں مرفوع ہے، حروف الجر لگنے سے کیا ہوتا ہے، کہاں چینجز آ جاتی ہیں، یہ آپ اس پر غور کریں۔ ان کی وضاحت ہم نے شروع میں بھی کر دی ہے، لیکن آپ دیکھیں یہاں البیت حالت رفع کے مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیں فی البیتی، یہ مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، من البیتی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، الی البیتی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں یہ معرب بھی ہے، ٹھیک ہے، معرب کیا ہے، مبنی کیا ہے، جس طرح ہم نے شروع میں بتا دیا یہ معرب ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ مبنی ہے، المستشفیٰ مبنی ہے، فی المستشفیٰ، من المستشفیٰ، الی المستشفیٰ، ہر حالت میں تبدیلی نہیں آیا اس میں۔ امریکہ، فی امریکہ، من امریکہ، الی امریکہ، المانیہ، فی المانیہ، من المانیہ، الی المانیہ، ٹھیک ہے۔ حرف جر داخل ہونے کے باوجود ان کا آخر تبدیل نہیں ہوا، اس کا مطلب کیا ہے، یہ مبنی ہے۔ جی آگے چلیں، نمبر 6 پہ آئیں، اقرا وکتب، پڑھیں اور لکھیں، صحیح ہے، اپنے کاپی میں لکھ لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اعراب کیا ہے ان کا۔ جی هذا الطبیب من انگلترا، یہ ڈاکٹر انگلینڈ سے ہے۔ ذهب حامد الى فرنسا، حامد فرانس چلا گیا۔ نمبر 3، محمود مریض، محمود جو ہے وہ مریض ہے، هو الآن فی المستشفى، وہ ابھی ہاسپٹل میں ہے، ٹھیک ہے، مستشفى ہاسپٹل کو کہتے ہیں، الآن ابھی۔ جیسے نمبر 4، ذهب عبد الله من المانیہ الى انگلترا، عبداللہ جاپان سے انگلینڈ چلا گیا، ٹھیک ہے۔ ذہبہ یہ جانے کے معنی میں ہوتا ہے، یہ فعل ہے۔ اچھا نمبر 5 پہ آئے، هذا الکتاب لعیسیٰ، یہ کتاب عیسیٰ کے لیے ہے، وذلک الکتاب لموسیٰ، وہ کتاب موسیٰ کے لیے ہے۔ نمبر 6 پہ آئے، هذا المہندس من امریکہ، یہ انجینئر امریکہ سے ہے۔ اقرا پڑھیں۔ جی السبورۃ امام الطالب، السبورہ جو وائٹ بورڈ ہے، وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ جو بھی کہہ لیں، امام الطالب وائٹ بورڈ کہاں ہے، کیا نام ہے، طالب علم کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، وہ خلف المدرس، اور یہ استاد کے پیچھے ہے۔ دیکھیں امامہ اور یہ خلف کیا ہے، یہ ظروف ہے، ظرف ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آتے ہیں یہ ظرف مضاف ہوتا ہے، اس کے بعد میں آنے والا کیا ہوگا، مضاف الیہ ہوگا، مضاف الیہ میں کیا ہوگا، آخر میں جر آئے گا، ٹھیک ہے، زیر لگائیں گے یہاں، السبورۃ امام الطالب وہی خلف المدرس۔ جی این سیارۃ المدرس، استاد کی گاڑی کہاں ہے، یا امام المدرس مدرستی، وہ کہاں ہے، مدرسہ کے اسکول کے سامنے ہے۔ نمبر 3 پہ آئیں، این بیت الامام، امام کا گھر کہاں ہے، بیت الامام خلف المسجد، امام کا گھر کہاں ہے، مسجد کے پیچھے ہے۔ نمبر 4، این جلس حامد، حامد کہاں بیٹھا ہے، جلس خلف محمود، حامد محمود کے پیچھے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نہیں بلکہ تھا، ٹھیک ہے، جلسہ فعل ماضی ہے۔ حامد کہاں بیٹھا تھا، حامد کا وہ محمود کے پیچھے بیٹھا تھا، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 پہ آئیں، ذهب عمار الى المسجد وجلس امام المحراب، عمار جو ہے وہ مسجد چلا گیا تھا اور محراب کے سامنے بیٹھا تھا، ٹھیک ہے، محراب جو گھلسا ہوتا ہے مسجد میں اسے محراب کہتے ہیں۔ اچھا
کچھ نئے الفاظ ہم نے پڑھا ہے اس سبق میں، وہ ہیں المستشفیٰ، ہسپتال کو کہتے ہیں، المانیہ جاپان، انکلترا انگلینڈ، سویسرا سوئٹزرلینڈ، السکینو کیا ہے چھری، فرانسہ فرانس کو کے لیے استعمال ہوتا ہے، امامہ سامنے، خلفہ پیچھے۔ تو بس عزیز طلبہ اکرام یہ تھا ہمارا سبق نمبر 8۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی، تو کوشش کریں ان کو خود سے حل کرنے کی اور اپنے کاپیوں میں لکھ لیں۔ اگلے سبق کے لیے اللہ حافظ۔